السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه
كان فاحشة وساء سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ایک اللہ کے ولی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ جو لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو گناہ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور کبھی بھی تھوڑی سی مشقت کے لیے نیکی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن جو نیکی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑے سے سکون کے لیے انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو لذت ہے یہ تو بالکل تھوڑی سی ہے اور عارضی سی ہے۔ یہ لذت چند منٹوں کی ہے، چند گھنٹوں کی ہوگی، چند دنوں کی ہوگی، چند ہفتوں کی یا چند مہینوں کی یا چند سالوں کی ہے، لیکن جو گناہ آپ نے کیے ہے، لذت تو ختم ہو گئی ہے لیکن گناہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ گانے سننا تھوڑی سی لذت چند منٹوں کی، گانا بند ہوا تو لذت بھی ختم، لذت ختم لیکن گناہ باقی۔ کئی لوگوں کو بڑا چسکا ہوتا ہے چغلیاں کرنے کا، ادھر سے بات اٹھائی ادھر پہنچا دی، اس کی سنی اس کو سنا دی، اس کی سنی اس کو سنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ سنیے گا کہ لذت ختم ہو چکی ہے لیکن اس کی سزا، جو اس کا گناہ ہے، اس کا وبال ہے، قبر کے اندر بھی ہے، اور قیامت والے دن اس کی سزا الگ ہے۔ نبی علیہ السلام، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما انہما لیعذبان، یہ جو 2 قبر والے ہیں یہ عذاب کے اندر مبتلا ہیں، ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما يعذبان فی کبیر، جن گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، لوگوں کے ہاں، معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر وہ گناہ بالکل معمولی سمجھے جاتے تھے، لوگ ان کو چھوٹا گناہ سمجھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے جو ایک آدمی ہے وہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا بندہ یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خور تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا، چغلیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، چغلیوں کا چسکا اس کو لگا ہوا ہے، یہ چغلیاں غیبتیں کرتا ہے،
لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد ڈالتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بس ایک ایک گناہ کی وجہ سے یہ دونوں قبر کے عذاب کے اندر پھنس چکے ہیں۔ جو چسکا تھا چغلیوں کا ختم ہو گیا ہے، لیکن قبر کے اندر عذاب ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیو کبھی بھی تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا۔ کئیوں کو چسکا لگا ہوا ہے سود کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم ایماندار ہو تو سود کا بائیکاٹ کرو۔ بس یہ چسکا، یہ عادت ایسی لگ گئی ہوئی ہے، ایسی سود کھانے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، ہر معاملہ سود والا ہی کرنا ہے۔ گاڑی لینی ہے سود والے معاملے کے ساتھ، گھر بنانا ہے سود والا معاملہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، سود کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، سود کا چسکا لگ گیا ہوا ہے۔ اب یہ ایسا چسکا لگا ہوا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ او بھائی آج کل تو ایسے لوگ ہیں کہ لوگ اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاں مشہور ہونے کے لیے، لوگوں کے ہاں اونچا ہونے کے لیے، اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لوگ سودی معاملات کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، گزارا کرو، کوئی گاڑی لینی ضروری ہے؟ بس جناب بینک سے وہ سود لیا ہے اور گاڑی لے لی ہے۔ کرائے کا مکان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، کرائے کا مکان ہے، صبر کرو، شکر کرو، گزارا کرو۔ لیکن نہیں، بینک سے سود لے کے گھر بنا لی ہے، سود والے معاملے کے اندر پڑ گیا ہے۔ بیٹے کی شادی آ گئی ہے، بیٹی کی شادی آ گئی ہے، تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب ہم نے بڑے کھانے پکائے ہیں، ہم نے شادی کی ہے، بیٹے کی اخیر کر دی ہے۔ کوئی بھی رسم باقی نہیں رہنی چاہیے، کوئی بھی معاملہ باقی نہیں رہنا چاہیے، ہر کام ہم نے اپنی بیٹے کی شادی پہ کرنا ہے، ہم نے ہر شوق اپنے بیٹے کی شادی پہ پورا کرنا ہے۔ کیا بینک سے قرضہ لے کے، بینک سے سود لے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او ایماندار ہو تو سود کا بائیکاٹ کرو۔ جو سود والا معاملہ کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اس کی جنگ کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے، اس بندے کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے سود کا بائیکاٹ نہیں کرنا، سود والے معاملات کرنے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تجارت کرو، اگر تھوڑا نفع ہوتا ہے تھوڑے کے ساتھ گزارا کرو، صبر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ تم صبر کر کے تو دیکھو، اللہ کا شکریہ ادا کر کے تو دیکھو۔ بس جی ہرس آ گئی ہے پیسے کی، دولت کی ہوس آ گئی ہے دل کے اندر، مال زیادہ ہونی چاہیے، دولتیں زیادہ ہونی چاہیے، ایک گاڑی ہے دوسری بھی ہونی چاہیے، ایک گھر ہے دوسرا گھر بھی ہونا چاہیے، ایک فیکٹری ہے دوسری فیکٹری کا مالک میں بن جاؤں، ایک کارخانہ ہے دوسرے کا بھی مالک بن جاؤں، ایک دکان ہے دوسری دکان بھی میری ہو جائے۔ بس مال کی اتنی ہرس، اتنی ہوس ہمارے دل کے اندر آ گئی ہے کہ ہم سود والے معاملے کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ مال کی اتنی محبت، دنیا کی اتنی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیو تھوڑے کے ساتھ گزارا کر لینا، تھوڑے کے ساتھ گزارا کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ اعلانیہ جنگ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
سود کے 70 درجے ہیں، اور جو سب سے چھوٹا درجہ ہے نا اس کا گناہ اتنا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ بندہ زنا کر رہا ہے، اپنی سگی ماں کے ساتھ انسان نکاح کر رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنی بڑی لعنت ہے۔ اس لیے بائیکاٹ کرو محترم بھائیو سود کا، اپنے آپ کو بچاؤ اس معاملے سے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اپنے دلوں سے مال کی محبت کو ختم کرو، یہ دنیا کی محبت کو ختم کرو۔ دل کے اندر اگر اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت آئے گی، پھر انسان ایسے معاملات نہیں کرتا۔ اصل میں ہمارے دلوں میں ہم نے جگہ دے دی ہے دنیا کو، ہمارے دلوں کے اندر اصل میں محبت ہے صرف دنیا کی۔ نبی پاک علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا، یہ ابن آدم اتنا حریص ہے مال کا، دولتوں کا، اگر اس کے لیے ایک وادی ہو سونے کی، آقا فرماتے ہیں لشتہا ثانیہ، یہ ایک سونے کی وادی دے کے بھی، ایک سونے کی وادی کا مالک بن کے بھی راضی نہیں ہوگا، پھر بھی یہ کہے گا ایک اور مل جائے، دوسری مل گئی ہے پھر بھی یہ تمنا کرے گا ایک اور مل جائے۔ یعنی اس کی جو مال کی محبت ہے، حرص ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے منہ کو، اس کے پیٹ کو اگر بڑھے گی تو قبر کی مٹی ہی بڑھے گی۔ اس کو یہ مال کی محبت اس کے دل کے اندر اتنی آ چکی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہے محترم بھائیو، یہ ختم نہیں ہوگا، لذت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی بھی گناہ نہ کرنا، کیوں؟ یہ لذت ختم ہو جائے گی چند منٹوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد یہ لذت تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو گناہ آپ نے کر دیے ہے یہ گناہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس کا وبال، اس کی سزا قبر کے اندر بھی مل رہی ہے، آخرت کے اندر بھی مل رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں کا بائیکاٹ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو، کسی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو۔ یہ چھوٹا گناہ ہے نا، ایک چھوٹا سا گناہ بھی انسان کی دنیا بھی برباد کر سکتا ہے، آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ صرف ایک گناہ ہم تو کر جاتے ہیں نا، چھوٹا سا گناہ ہے، پھر کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں ہم، بڑی بڑی اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے انسان، صرف یہ کہتے کہتے چھوٹی سی تو نافرمانی ہے، چھوٹا سا تو گناہ ہے نا محترم بھائیو۔ چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے بڑے بڑے گناہ نہ کر جانا۔ میں نے عرض کیا نا، ایک گناہ، ایک غلطی، ایک نافرمانی آپ کی دنیا آخرت برباد کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر نا ایک خاتون ہے، اس کو بڑا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، اس نے کیا ایسا معاملہ کیا ہے کہ جہنم کے اندر اس کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا بحرۃ ربطتھا، ایک بلی کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن چکی ہے، صرف ایک بلی کی وجہ سے۔ ایک بلی پہ اس نے ظلم کیا، اس کو باندھا، نہ کچھ کھلایا نہ کچھ پلایا، ایک بلی پہ اس نے ظلم کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جانور پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دی ہے۔ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، صرف ایک گناہ کی ہے، ایک جانور پہ اس نے ظلم کیا ہے، آخرت کے اندر جہنم کا ایندھن بن چکی ہے، اللہ کے عذاب کی یہ شکار ہو چکی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک گناہ کیا ہے۔ کبھی بھی یہ تھوڑی سی لذت کے لیے محترم بھائیوں گناہ نہ کرنا، یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی لذتیں عارضی لذتیں ہیں۔ صحابہ کو شوق لگا تھا، صحابہ کے دل کے اندر جذبہ تھا، صحابہ کو تڑپ تھی آخرت کی لذتوں کی، صحابہ کو علم تھا یہ دنیا کی لذتیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کی لذتوں کو انہوں نے ترجیح نہیں تھی دی، ان کو فکر تھی، انہوں نے ترجیح دی تھی، ان کی ترجیحات تھی تو آخرت تھی، دنیا کو انہوں نے ترجیح نہیں تھی دی، دنیا کی لذتوں کو انہوں نے ترجیح نہیں تھی دی۔
ان کو پتہ تھا اصل لذت تو آخرت کی لذت ہے، اصل مہمان نوازی تو آخرت میں جنت میں جو اللہ نے ایمانداروں کے لیے مسلمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اصل لذت تو وہ لذت ہے نا۔ ان کے دل کے اندر وہ لذت کا جذبہ تھا، شوق تھا، اس لیے انہوں نے دنیا کی لذتوں کو ترجیح نہیں تھی دی۔ آؤ محترم بھائیو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، یہ دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ گناہ باقی رہ جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ تھوڑی سی لذت کے لیے انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، کتنی اللہ کی حدود کو پامال کر جاتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او ایماندار لوگو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے، اس لیے تم نے اس راستے کے قریب بھی نہیں جانا۔ تھوڑی سی لذت ہے نا انسان، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان یہ تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے بڑھتا ہے نا، تھوڑی سی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، زنا کے قریب جاتا ہے، زنا کرنے لگا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لذت حاصل کرنے کے لیے جب یہ کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو ہی کھینچ لیتے ہیں۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، او حیا دار بن جاؤ، او مومنوں مسلمانوں حیا والے بن جاؤ۔ حیا ایماندار کا زیور ہوتا ہے، اور جو ایمان اور جو حیا یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر سمجھو دل کے اندر حیا ہے تو سمجھو ایمان بھی ہے، اگر دل کے اندر حیا نہیں ہے تو سمجھو ایمان بھی نکل چکا ہے۔ ایماندارو، اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، حیا والے بن جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تھوڑی سی لذت لینے کے لیے محترم بھائیو یہ گناہ نہ کرنا۔ عورتوں کو بھی اسلام حکم دیتا ہے، عورتوں تم بھی اسلام والی ہو، اگر تم بھی اگر ایمان والی ہو تو حیا والی بن جاؤ، ٹک ٹاک والی نہ بنو، ٹک ٹاک والی خواتین نہ بنو، اسلام والی بنو، گلاب والی نہ بنو، حجاب والی بنو۔ اسلام تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اگر تم اسلام والی بنو گی، اگر تم اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کر دو گی، عزتیں ہی عزتیں ہیں، عزتیں ہی عزتیں ہیں، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ لیکن اگر تم گلاب والی بنو گی، حجاب والی نہ بنو گی تو محترم بھائیو پھر اسلام نے جو عزت دی ہے ایک عورت کو، اس عزت کو اگر وہ قبول نہ کرے تو پھر محترم بھائیو پھر ذلتیں ہی ذلتیں ہیں، دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ لاہور مینار پاکستان کا واقعہ کیا ہوا ایک خاتون کے ساتھ، کیا اس نے کیا ہے؟ اس نے اسلام والی عزت کو نہیں سمجھا، اسلام نے جو اس کو عزت دی تھی اس نے اس عزت کو قبول نہ کیا۔ وہ اسلام نے تجھے عزت دی ہے، اور میری بہن اسلام نے تجھے عزت دی ہے، تجھے محافظ نہیں دی ہے اسلام نے، تجھے محافظ دیا ایک بھائی کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، خاوند کی شکل میں۔ تو نے جب اسلام کی عزت کو قبول نہ کیا پھر ذلیل تو ہونا ہی ہونا ہے نا، ذلت مقدر بنے گی جب اسلام کی خواتین جو ہیں اسلام کی زندگی کو اپنائیں گی نہیں، اسلام کی عزتوں کو اپنائیں گی نہیں، اسلام کے قوانین کو اپنائیں گی نہیں۔ جب قوم کے سامنے آ کے ناچنا ہے، جب قوم کی بیٹیاں قوم کے سامنے آ کے ناچنا شروع کر دیں، یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی بہنیں ہیں، قوم کے سامنے آ کے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، بھائی بھی منع نہیں کرتے، باپ بھی منع نہیں کرتے، مائیں بھی منع نہیں کرتی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں بھائی فخر کرتے ہیں، باپ فخر کرتے ہیں، جناب ہماری بیٹی ٹک ٹاک بناتی ہے،
باپ ساتھ مل کے بنا رہا ہے، بھائی ساتھ مل کے ٹک ٹاک بنا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت ان پہ حرام کر دی ہے، لا يدخلون الجنہ، جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دیوس ہے، جس کی بیٹیاں، جس کی عزتیں، جس کی بہنیں، اس کو پتہ ہے بے حیائی ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہے ٹک ٹاک بن رہے ہیں، اس کو پتہ ہے قوم کے سامنے آ رہی ہیں، قوم کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اس کو علم بھی ہے میرے گھر میں بے حیائی والے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں ہے، ساتھ مل کے خود بناتا ہے، ساتھ خود ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کو موبائل بھی لے کے دیتا ہے، پیکج بھی لگوا کے دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دیوس ہے جو حیادار نہیں ہے، بے حیائی کو پسند کرتا ہے، حیا کو نہیں اپناتا، اپنے گھر کے اندر اپنی عزتوں کو حیادار نہیں بناتا، حیا کا شرم و حیا کا درس نہیں دیتا۔ الدیوس، یہ دیوس ہے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے گھروں سے بے حیائی کو ختم کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ جب یہ بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ اس کے دل سے ایمان کو کھینچ لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ آؤ محترم بھائیو، حیا والے بن جاؤ۔ جو ایک حیادار عورت ہے، حیا والی خاتون ہے، مسلمان ہو، اسلام نے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی کتنی شان بیان کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کیا مقام دیا ہے، اسلام نے اس کو کیا عزتیں دی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حیا والی عورت جو مومن ہے، آقا فرماتے ہیں 4 کام یہ کر لے، 5 نمازوں کی پابندی کر لے، وسامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھ لے، اور آقا فرماتے ہیں اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے وجود کی حفاظت کر لے، اور اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے۔ آقا فرماتے ہیں یہ 4 کام کرنا اس کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ یہ مقام کس نے دیا ہے عورت کو؟ اسلام نے دیا ہے۔ اور میری بہن اگر اسلام کے اندر آؤ گئی، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو گی، عزتیں ہی عزتیں ہیں، نہیں تو ذلیل ہو جاؤ گی۔ اسلام سے باہر نکل کے دیکھو، ٹیشو پیپر کی حیثیت ہے ایک عورت کی۔ اسلام کے اندر آؤ، شہزادی کی حیثیت رکھتی ہو تم۔ اسلام نے ایک شہزادی سے بھی زیادہ ایک عورت کو، مسلمان عورت کو، مسلمان خاتون کو عزت دی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ بے حیائی عام ہے، عورتوں کی وجہ سے زیادہ کردار اس کے اندر عورتوں کا ہے۔ ایک عورت اگر سیدھی ہو جائے نا، زیادہ کی بات نہیں میں کرتا، ایک عورت کی بات اگر میں کر رہا ہوں، ایک عورت اگر سیدھی ہو جائے نا، کئی بندوں کو وہ سیدھا کر سکتی ہے اگر ایک عورت سیدھی ہو جائے۔ اور تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں، ایک خاتون نے کئی لوگوں کا قبلہ چینج کر کے رکھ دیا ہے، کئی لوگوں کو اس نے سیدھا کر کے رکھ دیا ہے، کئی بٹکے ہوئے مردوں کو، گمراہ لوگوں کو اس نے، دنیا داروں کو، فحاش کو، بے حیاؤں کو اس نے سیدھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ان کے دلوں کے اندر ایسا ایمان لایا، ان کی دنیا بھی سنور گئی، ان کی آخرت بھی سنور گئی، صرف ایک عورت کی وجہ سے۔ ایک عورت اگر سیدھی ہو جائے نا، کئیوں کو وہ سیدھا کر سکتی ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خاتون ہے، ذوالکفل کے پاس آتی ہے مانگنے کے لیے۔ وہ ذوالکفل، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، مجبور خاتون ہوں، مجبوری کی تحت تمہارے پاس آئی ہوں، مجبور ہو کے تمہارے پاس آئی ہوں، اے ذوالکفل مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، گھر کے اندر بچے بھوکے ہیں۔ ذوالکفل کی وہ گندی سی سوچ تھی، گندی سی ذہنیت تھی، اس نے اس کے سامنے رکھی، اگر تم مجھ سے مال لینا چاہتی ہو، دولت لینا چاہتی ہو، کھانا لینا چاہتی ہو، میری یہ گندی سی سوچ ہے، اس کو پورا کرو، میری یہ خواہش پوری کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجبور تھی نا، وہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے کہا پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں یہ گناہ ادھر کروں گی جدھر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ادھر لے جاؤں گا جدھر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔
اس نے سارے دروازے بند کر دیے. جب قریب ہوا نا تو وہ چلا اٹھی, باقی باب واحد بیننا و بین ربنا, او ذوالکفل سارے دروازے تم نے بند کر دیے ہیں, لیکن ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے. ذوالکفل ادھر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ کانپ اٹھا, اس نے کہا تم نے زندگی میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کیا, نہ کر کے اتنا ڈر رہی ہو, نہ کر کے بھی کانپ رہی ہو. میں نے زندگی کے اندر کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے, یہ گناہ میں کرتا ہوں, روز کرتا ہوں, بڑے بڑے اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہوں, بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہوں. میں نے تو زندگی کے اندر کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے, تو نے کیا نہیں, نہ کر کے ڈر رہی ہے. میں کرتا ہوں, روز کرتا ہوں, اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں, اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہوں, میں کر کے بھی نہیں ڈرتا. اس نے کہا جا چلی جا, جا چلی جا, مال بھی لے جا, دولتیں بھی لے جا, میں آج کے بعد اللہ سے وعدہ کرتا ہوں, آج کے بعد گواہ ہو جا, گواہ بن جا, میں کبھی بھی اللہ کی یہ نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے اگر میں نے یہ واقعہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ سنا ہوتا نا تو میں بیان نہ کرتا. نبی پاک علیہ السلام سے یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنا. نبی پاک علیہ السلام اکثر یہ واقعہ ذوالکفل کا میں سنایا کرتے تھے. وہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے اور روتا جا رہا ہے, اپنی غلطیاں یاد کرتا جا رہا ہے, اپنے گناہ یاد کرتا جا رہا ہے. وہ ذوالکفل, اللہ تجھے دیکھ رہا تھا, اللہ کے دیکھتے دیکھتے تو نے یہ گناہ بھی کیا, اللہ کے دیکھتے دیکھتے اللہ کی یہ نافرمانی بھی کی, اللہ کے دیکھتے دیکھتے اللہ کی یہ حد بھی تو نے پامال کر دی. روتا جا رہا ہے, آنسو بہاتا جا رہا ہے. بس ایسے ہی غشی کا دورہ پڑا ہے, زمین پہ گرا ہے اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی ہے. صبح ہوئی ہے, لوگ بڑے خوش ہوئے, اعلان ہو گئے ہیں, لوگوں تمہیں مبارک ہو, لوگوں خوش ہو جاؤ, ذوالکفل سے جان چھوٹ گئی ہے. لوگ اس سے بڑا تنگ تھے, بڑے ہی اس سے تنگ تھے. لوگوں مبارک ہو, خوش ہو جاؤ, ذوالکفل سے جان چھوٹ گئی ہے. لوگ جلدی سے پہنچے اس کے دروازے پہ, آؤ ہاں ذرا دیکھ کے بھی آئیں مرا بھی ہے کہ نہیں, آؤ ذرا دیکھ کے آئیں. جب دروازے پہ پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی عزت رکھی ہے. ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم. قرآن مجید میں اللہ کئی مرتبہ فرماتے ہیں, او لوگوں میں معاف بھی کرنے والا ہوں, معاف کرنے کے بعد پھر پیار بھی کرنے والا ہوں. معاف کرنے کے بعد اپنے بندے سے اللہ پیار بھی شروع کر دیتے ہیں. کیسا پیار ہے اللہ کا, اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا ہوا ہے, لقد غفر اللہ الکفل, تم ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہو, اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے, میں نے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دی ہے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. کبھی بھی محترم بھائیو تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا. کیوں؟ لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا. یہ صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک نا پچھلی امتوں میں سے, پچھلے لوگوں میں سے ایک بندہ تھا, بڑا ہی نیک تھا, بڑی اللہ کی باتیں کرنے والا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 60 سال نا اس نے اپنے معبد خانے کے اندر اللہ کی عبادت کی. 60 سال اپنے معبد خانے سے وہ باہر نہیں نکلا, 60 سال وہ عبادتیں کرتا رہا, اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے, مشغول ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب 60 سال گزرے نا, ایک دن وہ باہر نکلا. اس دن بارش ہوئی, بڑا خوشگوار موسم ہے, بڑا اچھا موسم ہے. باہر نکلا معبد خانے سے تو پاس سے ایک بڑی خوبصورت خاتون گزر رہی ہے. اس سے باتیں شروع ہو گئی, باتیں کرتا گیا, اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا. اس نے برائی کی دعوت دی ہے, برائی کر بیٹھا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے یہ گناہ کیا نا, گناہ کر کے پھر وہ جب غسل کرنے کے لیے جا رہا ہے, غسل کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس کے ہاتھ کے اندر نا ایک روٹی تھی. ایک سوالی آ گیا, ایک مانگنے والا آ گیا. اس نے اس سے کچھ مانگا, مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. اس نے وہ روٹی آدھی کی, 2 اس کے حصے کیے, ایک حصہ آدھی اس کو دے دی. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خود غسل کرنے کے لیے چلا گیا. غسل کر کے جب واپس آیا, آدھی روٹی اس نے کھائی ہے. اس کے ذہن کے اندر خیال آیا, اللہ کے بندے تو کیا کر بیٹھا ہے, تو نے اللہ کی کون سی حد پامال کر دی ہے, اتنا بڑا جرم کر بیٹھے ہو, اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے ہو. بس ایسا اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا ہے, ایسا اللہ کا ڈر آیا ہے, ایسا اللہ کا خوف آیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سوچ کے نا کہ تو نے یہ گناہ کر دی ہے,
تو نے زنا کر دی ہے, تو نے بدکاری کر دی ہے. بس سوچ سوچ کے نا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دوڑا پڑا ہے اور فوت ہو گیا. اب جب فوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں کو حکم دیا ترازو لے کے آؤ. ترازو لایا گیا, ایک پلڑے کے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی 60 سال کی عبادت کو رکھا گیا. ایک پلڑے کے اندر 60 سال کی عبادت, 60 سال وہ معبد خانے سے باہر نہیں نکلا تھا, 60 سال اس نے اللہ کی باتیں کی. اور دوسرے پلڑے کے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زنا کو رکھا گیا, ایک اس کی جو بدکاری تھی, ایک جو اس کا یہ گناہ تھا اس کو رکھا گیا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 60 سال کی عبادت پہ یہ ایک زنا باری پڑ گیا ہے. 60 سال کی عبادت پہ ایک یہ گناہ باری پڑ گیا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 60 سال کی عبادت والے پلڑے کے اندر وہ جو اس نے آدھی روٹی صدقہ کی تھی نا اس کو بھی رکھا گیا, تب جا کے اس کی بخشش ہوئی تھی. پھر جا کے وہ پلڑا بھاری پڑ گیا تھا, نہیں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک زنا ہے 60 سال کی عبادت پہ بھاری پڑ چکا تھا. یہ انسان کی آخرت برباد ہونے والی تھی, صرف ایک آدھی روٹی صدقہ کرنے سے یہ بچ گیا ہے, نہیں تو ایک زنا نے اس کی 60 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا ہوا تھا, برباد کر دیا ہوا تھا. اس لیے محترم بھائیو کبھی بھی تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا, یہ لذت ختم ہو جائے گی, یہ گناہ ختم نہیں ہوگا. اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تھوڑی سی مشقت کے لیے کوئی بھی نیکی نہ چھوڑنا, کیونکہ مشقت تو ختم ہو جائے گی, یہ نیکی باقی رہ جائے گی. اس نیکی کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سے ایمانوں کے اندر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر